الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں بیٹی اور بہن کو اپنے لیے ذلت اور عار سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہاں صف ماتم بچھ جاتی۔ سخت دل باپ پھول جیسی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ آج بھی بعض لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر ناگواری اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ واضح رہے کہ جس طرح بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسی طرح بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت ہے۔ اس پر مستزاد یہ ہے کہ بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی ضمانت ہے، جبکہ بیٹوں کی پرورش پر ایسی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ قرآن پاک بیان کرتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی بشارت ملتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غصہ پی کر رہ جاتا، اور اس خبر بد پر وہ اپنی قوم کے لوگوں سے چھپتا پھرتا اور سوچتا کہ آیا اسے ذلت کے ساتھ لیے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ اللہ فرماتا ہے، آہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے تھے۔ جب ان کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خبر ملتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ پریشان ہو جاتے اور اس کو وہ بری خبر سمجھتے اور لوگوں سے چھپتے پھرتے اور سوچتے رہتے کہ اسی طرح دنیا میں ذلت کے ساتھ جیتے رہیں یا بیٹی کو زندہ دبا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ان کا بہت ہی برا فیصلہ تھا۔ اسلام نے اس ظالمانہ رسم کو ختم کیا، بیٹیوں کے قتل کو جہنم میں جانے کا سبب بتایا، بیٹیوں کی اچھی پرورش اور ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کو جنت کا سرٹیفکیٹ قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت لہو انثی فلم یعدھا ولم یوہنھا ولم یُسِر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ الجنہ۔ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے اور نہ اس کی اہانت کرے اور نہ لڑکے کو اس پر ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے ہاں کو بیٹی پیدا ہو جائے اور وہ بیٹی کی عزت کرے، اس کو دفن نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے اور لڑکے کو اس بیٹی پر ترجیح نہ دے، بیٹی سے محبت کرے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس عمل پر جنت میں داخل فرمائے گا۔ بیٹی جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، وہ مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آئی تھی، تو آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہی کھجور میں نے اس کو دے دی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس نے اس کھجور کو دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور خود کچھ نہیں کھایا۔ اس خاتون کے چلے جانے کے کچھ دیر بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو
اس عورت کا سارا حال سنایا کہ باوجود بھوکی ہونے کے اس نے بچیوں کو ترجیح دی۔ یہ سب سن کر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلیا من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ حضور نے فرمایا جو شخص بھی ان لڑکیوں کے بارے میں آزمایا جائے، یعنی اس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور پھر وہ ان سے اچھا سلوک کرے، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ بہت ساری احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان والدین اور بھائیوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے حسن سلوک کرتے ہیں اور ان کی تربیت کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنی رفاقت کی بشارت سنائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 یا 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اچھی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بے نیاز ہو گئیں، یعنی شادی یا موت کے ذریعے اس سے جدا ہو گئیں یا وہ انہیں چھوڑ کر فوت ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت انا وہو فی الجنتی کہاتین واشارہ باصبعیہ سبابتی والوسطی۔ حضور نے فرمایا وہ اور میں، یعنی کہ بیٹیوں کی اچھی اور بہنوں کی اچھی پرورش کرنے والا، حضور نے اس کا ذکر فرمایا، وہ اور میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی ملائی، تو سرکار نے شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی اٹھا کر ملا کر فرمایا کہ وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ آئے گا۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ بیٹیوں کی اچھی پرورش، اسلامی منج پر ان کی تعلیم و تربیت اور پھر ان کی شادی کرنے پر اللہ تعالیٰ 3 انعامات سے نوازتا ہے۔ نمبر 1 جنت میں داخلہ، نمبر 2 جہنم سے چھٹکارا، اور نمبر 3 جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹیوں سے بہت شفقت اور محبت فرماتے تھے۔ بیٹیاں آپ سے ملنے کے لیے آتیں تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور ان کی پیشانی پر شفقت سے بوسہ دیتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں، ان سے تو اس قدر پیار اور محبت فرماتے کہ ان کی ذرا سی تکلیف بھی پریشان کر دیتی، ان کی ذرا سی تکلیف پر بھی آپ پریشان ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، فَإِنَّ مَبْنَتِي بِضْعَةٌ مِّنِّي یریبنی ما رابہا ویوزنی ما آزہا۔ فرمایا فاطمہ میری بیٹی میری لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اس کے لیے باعث تشویش ہوگی وہ میرے لیے بھی باعث تشویش ہوگی، اور جس چیز سے اسے اذیت پہنچے گی مجھے بھی اذیت پہنچے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور اپنے عملی نمونے کے ذریعے معاشرے میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہ جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے، اب نہ صرف وہ اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر فخر کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ان کی عزت اور ناموس کے محافظ بن جاتے ہیں۔ آخر میں ایک اہم مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میراث میں جس طرح بیٹوں اور بھائیوں کا حق ہے، ایسے ہی بیٹیوں اور بہنوں کا بھی حق ہے، وہ حق انہیں ضرور ملنا چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بیٹوں اور بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ بیٹی کو ہم نے جہیز دیا، اس کی شادی پر خرچ کیا، اس بہانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
بیٹوں کی شادی پر بھی تو خرچ ہوتا ہے، انہیں پھر کیوں میراث دی جاتی ہے؟ شادی کے اخراجات اور جہیز کی وجہ سے میراث کا حق ختم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فر من میراثی وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو اپنے وارث کی میراث سے بھاگے گا اللہ تعالیٰ اس کی میراث جنت سے قطع کر دے گا، یعنی کہ جو اپنے وارث کی میراث نہ دے گا، اس کا حق نہیں دے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جنت سے میراث نہیں ملے گی۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری عطا فرمائے، اور بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا ہے اس کا ثواب ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ایصال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں دین دنیا کی خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔